سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 آپ حضرات کے مبارک کانوں تک پہنچانے کا شرف حاصل کر چکا ہوں۔ اس آیت کے ذیل میں یہ تیسرا فضلہ ہے اور ایک حقیقت کو جس سے ہم غافل رہتے ہیں اور اسی غفلت کی وجہ سے ہم عالم آخرت میں نقصان پاتے ہیں، خسارے میں پڑ جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی اس مقدس کتاب سے جو کہ سراپا ہدایت ہے، اسی مقدس کتاب سے ہی ہدایت لے کر ہماری یہ دنیا اور عالم عقبہ دونوں ہمیں کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہاں آپ ایک کامیاب زندگی اور عالم آخرت میں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کی سعادت مند زندگی یعنی جنت میں آپ اعلیٰ مقام پیدا کر سکتے ہیں۔ تو آیت مجیدہ کا مختصر ترجمہ یہ ہے، رب الارباب فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ کل نفس، ہر ذی روح نے، کسی کو بھی استثناء نہیں ہے، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ اس موضوع پر اور بھی آتے ہیں، آپ لوگوں کے مبارک کانوں تک پہنچا چکا ہوں۔ اور موت ایک حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ وہ لوگ جو قیامت کا انکار کر دیتے وہ بھی موت کا تو انکار نہیں کر سکتے، نہیں کرتے تھے، سب کے سامنے مر رہے ہیں، کیسے انکار کریں گے؟ دوبارہ اٹھنے پہ قیامت میں اس کا تو انکار کرنے والا کفار مشرکین میں بہت ہے، قرآن کی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے، لیکن موت کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں ہمیشہ کوئی بھی باقی نہیں رہ سکتا، جانا اور ہر صورت میں جانا ہے۔ موت سے آپ بھاگ بھی نہیں سکتے ہیں، بھاگ بھی نہیں سکتے، کسی مضبوط پناہ گاہ میں پناہ بھی نہیں لگ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا موت آ کے رہے گا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، جتنا تم مضبوط سے مضبوط تر خلع بنا سکتے ہیں، پناہ گاہ بنا سکتے ہیں، بناؤ موت سے بچنے کے لیے، لیکن نہیں بچ سکیں۔ بات ختم ہو، جب اللہ فرماتے ہیں نہیں بچ سکتے تو نہیں بچے گا۔ پچھلے خطبے میں آپ حضرات کو اس چیز کا وعدہ کیا تھا، تو شاید بذل مزید ترجمہ لفظ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ ہر صورت میں چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم نے اس دنیا میں جو بھی اچھے برے عمل کیا ہے اس کا جزا اور سزا، اس کا جزا تمہیں کل قیامت میں پورا پورا دیا جائے گا، قیامت میں پورا پورا جزا دیا جائے گا۔ اور پھر وَهُمْ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جس کو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں پہنچایا گیا، فقط فاز، بس وہی کامیاب ہے۔ لوگ جو بندہ جنت میں پہنچے بس وہی کامیاب ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، انسان تم اسی دنیا میں یہاں اپنے لیے مال دولت ہو یا اپنے لیے ہر قسم کی عیاشیاں ہو، مستیاں ہو، حکومت ہو، دولت ہو، سب کچھ ہو، تم اسی کو سب کچھ سمجھتے ہو، جبکہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ تم سوچتے ہیں غفلت میں پڑا رہتا ہے، سوچتا ہے اب میرا عمر ابھی کافی ہوگا، اب میں 100 سال گزاریں گے 150، پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں، لیکن دیکھتا ہے اچانک موت آ گیا، اچانک موت آ گیا، آگے ہاتھ خالی ہے، آگے کے دیکھتے ہیں مسائل بہت پیچیدہ ہے۔ تو اللہ نے گرامی اس مبارک آگے فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ،
جس کو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، بس وہی کامیاب ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، ہمارے پاس اتنا تو اچھا عمل ہونا ضروری ہے، اس دنیا کی زندگی میں آپ کو کمانا ضروری ہے کہ آپ جنت میں پہنچے، کم از کم جنت میں پہنچے، بولا اعلیٰ مقامات پہ نہ پہنچے لیکن جنت میں تو کم از کم پہنچے۔ میں اپنے شاگردوں سے اکثر یہ بات کہتا ہوں، بھئی جنت میں پہنچ کر جوتا پھینکنے کی جگہ پر بھی ہمیں رکھ دیں، پھر بھی وہ جوتا پھینکنے کی جگہ، اول جنت میں جوتا پھینکنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں کوئی ضرورت نہیں جوتا ہوتا کہ اگر بھی فرض وہاں جوتا پھینکنے کی کوئی جگہ ہو بھی، ہمیں ادھر بھی بسا دیں اللہ تعالیٰ، تو یہ دنیا کی سب سے عظیم سے عظیم تر، سب سے عیاش نمبر 1 بادشاہوں اور حکمرانوں کے محلات سے وہ جنت کا جوتا پھینکنے کی جگہ بہت عالیشان ہو، اس کے ساتھ مقایسہ نہیں ہوگا۔ لہذا عزیزان گرامی، ہماری توجہ، ہم اس عالم آخرت کو کبھی بھی نہ بھولیں۔ اور میں ہر صرف آپ کو 2-3 نقطہ بتا کے خطبے کو کلوز کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ یہ ہے، اب موت تو حق ہے، دیکھتے ہیں موت کے وقت جب موت آپ کو قریب ہو جاتے ہیں نا، تو موت کے آثار آپ دیکھتے ہیں، مختلف صورتوں میں دیکھتے ہیں۔ اگر آپ صالح بندہ ہے تو فرماتے ہیں آپ کے پاس ائمہ علیہ السلام آئیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں گے۔ خواتین کے لحاظ سے حضرت زہرا عطا سلام اللہ تشریف لائیں گے۔ ایسے ارواح مقدسہ آپ کے پاس آئیں گے، اور چونکہ آپ عالم آخرت کے سفر سے آپ ڈر رہا ہوگا، آپ کو بشارت دیں گے۔ جب ان ہستیوں کو آپ نے دیکھا تو وہ آپ پریشانی ہو جائیں گے، اب آپ کی پریشانی دور ہوگا۔ یہ بات جو ہے قرآن پاک میں اس آیت کے ذیل میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَفِی الْآخِرَةِ۔ اس آیت میں فرمایا ان اولیاء کرام کے لیے جن کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ حزن ہے، فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ تو تفاصیل میں دنیا میں خوشخبری کی تشریح اور تعویل یہ کیا ہے کہ آپ دنیا سے عالم آخرت کا جب سفر کر رہے ہوں گے آخری اوقات میں، تو آپ کے پاس اللہ کے پیارے نبی حاضر ہو جائیں گے، ائمہ اطہار علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے، اور وہ آپ کو آخرت کے آسان سفر کا آپ کو بشارت دیں گے۔ اس بشارت کے سننے کے بعد پھر بندہ مومن کے لیے موت اس کے لیے احلا من العسل ہو جائے گا، شہد سے بھی میٹھا ہو جائے گا۔ پھر شہد سے کہیں گے جنات میں جلدی میرا روح کا بس کا ہے۔ تو اعزان گرامی، موت کے وقت قرآن پاک سے ثابت ہوتا ہے انسان کو جب موت قریب ہوتا ہے کچھ چیزوں کی وہ تمنا کر رہے ہیں، کاش مجھے یہ چیز نصیب ہوتا تو مجھے آگے کوئی مشکل نہ ہوتا۔ موت کے وقت انسان تمنا کرتے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں رہنمائی کرتا ہے ان چیزوں کو ابھی ہم حاصل کر کے رہیں۔ یہ قرآن پاک کی تعلیمات ہے نا، اللہ نے فرمایا اس وقت بندہ ان چیزوں کا مختلف چیزوں کی تمنا کریں گے، اور وہ چیزیں اگر آپ نے یہاں سے حاصل کر لیا ابھی، اللہ نے جو آپ کا یہ جو زندگی حیات دیا وہی آپ کا اصل سرمایہ ہے۔ اس اصل سرمایہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر آپ نے وہ چیزیں ابھی حاصل کر لیا تو آپ کے بعد میں کوئی پریشانی نہیں آ ہے۔ تو اس آخری وقت میں کرنے والے تمناؤں میں سے یہ ہیں، فرماتے ہیں انسان کو موت قریب آتا ہے تو دیکھتے ہیں گناہگار فاسق و فاجر انسان جس کی زندگی گناہوں سے غرق ہے، وہ موت کے آثار دیکھتے ہیں، آگے فرشتے غضب کے فرشتوں کو دیکھتے ہیں، انتہائی غصے میں ہیں،
اس کو عذاب تک لے جانے کے لیے. تو یہ اللہ کے حضور میں تمنا کرتے ہیں پروردگار ہمیں دنیا میں بھیج دے، تھوڑا مہلت دے دے، ہماری موت کو تھوڑا تاخیر کر ہمیں مہلت دے دے، نعمل عملا صالحا. تو اے اللہ ہم تو عمل صالح کریں گے، پھر ہم یہ غلط کام نہیں کریں گے کہ یہ جو برے کام سارا میں کرتا تھا، میں ان میں سے اللہ کوئی نہیں کروں گا، میں آپ مجھے جتنا بھی فرصت دیں گے میں اس میں سارا اچھا کام کرتا رہوں. لیکن اللہ کا جواب کیا ہے گا؟ فرماتے نہیں بھائی، ہم نے تمہیں بہت ٹائم دیا تھا، تمہیں نصیحتیں بھی کیا ہمارے انبیاء نے، علماء نے، مختلف زاویوں سے، تم نے ان سے کوئی نصیحت نہیں لیا. ہمیں پتہ ہے اگر ہم تم دنیا میں بھیجیں گے پھر تم دوبارہ بھول جائے گا، پھر وہی کام دوبارہ کرے گا، لہٰذا واپس ہی کا کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے لیے. اب آپ دیکھو انسان وہاں کتنا بے بس ہو گئے، کتنا پریشان ہو. تو ایک چیز جو مرتے وقت تمنا کر رہے ہیں نا، عمل صالح کا تمنا کر رہے ہیں، ایمان اور عمل صالح کا اذان کرام. لہذا ہمیں اپنی اس زندگی میں کہ اللہ نے ہمیں یہ زندگی دیا ہی اس نے نا، سورہ ملک کی دوسری آیت میں اللہ یہ فرماتے ہیں نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے تمہیں یہ زندگی اور یہ موت اس لیے دیا ہے کہ تم بہتر سے بہتر عمل کریں، بہتر سے بہتر نیک عمل کریں. یہ چند سال آپ کو ملے گی، اس میں تم جتنا ہو سکے نیکیاں کمائے، جتنا ہو سکے عمل صالح کمائے، بس یہی ہے تمہارا کام. اس کے بعد موت آئے گا، اس کے بعد پھر عمل کا دروازہ بند ہے. اب جو کیا ہے اسی کا آپ کو ثمرہ ملے گا. عالم قبر سے تاخرت. گرامی ایک تو ہم نے یہ اگر آپ موت کو حق سمجھتے ہیں اور سمجھے بھائی کوئی چارہ بھی نہیں ہے ہمارے لیے، موت سے بڑھ کر کوئی اور قضیہ حقیقیہ ہے ہی نہیں. لہذا لوگ جو مرتے وقت تمنا کریں گے اللہ مجھے تھوڑا مہلت دے دیں، میں عمل صالح کروں. اللہ کو میرا ٹائم ختم، جو کیا نہیں کیا. اب وہ بندہ کتنا پریشان ہوگا. یہ دنیا کا وقت ضائع کیا، ادھر ہاتھ خالی، دوسرا فرصت بھی نہیں مل رہا. لہذا ایزان ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا. اگر آخرت کا ایمان رکھتے ہیں اور رکھنا پڑے گا، اس کے سوا مومن کے لیے کوئی چارہ بھی نہیں ہے. دوسرا جو تمنا کر رہے نا آخری وقت میں موت کے وقت، کہتے ہیں موت کے بعد جب انسان زندگی میں گناہ کرتا رہا، پھر اس کو حضور کرتا رہا، موت کے وقت دیکھتے ہیں یار میں نے تو زندگی گناہوں میں غرق کر دیا، میں نے تو کوئی نیکی کمایا ہی نہیں. آگ کے عذاب کے فرشتے نظر آ رہے ہیں، تو وہ توبہ کی کوشش کریں گے، توبہ کی کوشش کریں. سورہ نساء کے آیت نمبر 18 میں تو اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَيَقُولُ، تو وہ موت جب قریب آیا تو کہیں گے قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو وہ کہیں گے خدا اب میں توبہ کرتا ہوں. موت دیکھتے ہیں، فرشتے غصے میں دیکھتے ہیں، اب وہ قبض ہونے والا ہے، تو وہ کہتے ہیں قال انی تبت الآن لَنُوَلِّيَ التَّوْبَةَ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. لفظ ان کا اللہ کے ذمہ کوئی توبہ نہیں، یعنی اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کریں
جو زندگی فسق و فجور میں غرق رہا ہے، اب موت کے آثار دیکھتے ہیں، اسرائیل کو دیکھتے ہیں، دوسرے فرشتوں کو، عذاب کے فرشتوں کو دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں قال انی تبت الآن، اے اللہ میں ابھی توبہ کرتا ہوں۔ اللہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگا۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ عَلَى الْكُفْرِ، اور نہ کافروں کی توبہ قبول ہوگا۔ وَلَٰكِنْ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ایسے لوگوں کو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو عزیزان گرامی، موت کے وقت انسان جس چیز کا تمنا کرتا ہے نا، توبے کا تمنا کرتا ہے، یا اللہ مجھے توبے کی توفیق دے دے، یا اللہ مجھے توبے کے لیے تھوڑا مہلت دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، جو سیئات جمع سے ہے، وہ لوگ جو گناہوں میں گناہ کرتا رہا، فسق و فجور کرتا رہا، ظلم ستم کرتا رہا، آج جب موت سامنے آیا تو ان کو گناہ کی قباحت، گناہوں کا انجام نظر آ رہا ہے، انجام بد نظر آ رہا ہے، تو کہتے ہیں یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تمہارے ایسے توبے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت، موت کے آثار دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہے۔ ذہن گرامی، لہٰذا موت سے پہلے جب ابھی ہم صحیح سلامت ہیں، موت کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ لمحہ بعد آ جائیں، تو جب صحیح سلامت ہے، موت کے آثار آپ نے نہیں دیکھا، کوئی فرشتہ نہیں دیکھا، آپ کا توبہ کریں، اس وقت توبہ قبول ہے۔ قبول اس سے پہلے والا آیت میں اللہ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ فرماتے ہیں لیکن وہ لوگ، انما التوبۃ علی اللہ، اللہ علماء کو بتائیں، یا اللہ فرماتے ہیں توبہ قبول کرنا مجھ اللہ پر ان لوگوں کا توبہ کرنا لازم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ اللہ پر واجب ہے کہ میں ان بندوں کا توبہ قبول کروں یعملون السوء بجہالت، انہوں نے جہالت کی بنیاد پر کوئی گناہ کیا، سوء ایک گناہ کیا، جو کوئی گناہ سرزد ہو گیا، غفلت کی وجہ سے، مسئلہ پتہ نہ ہونے کی وجہ سے، نفس کے غلبے کی وجہ سے، کسی غلط ماحول میں پڑنے کی وجہ سے، غلط دوستوں کے ہاتھوں پڑنے کی وجہ سے، یا کسی کی طرف سے جبر ہونے کی وجہ سے، کسی نہ کسی وجہ سے اس سے گناہ ہو گیا، اب وہ شدید پریشان ہے، شدید پریشان ہے۔ وَيَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ، اور وہ فوراً توبہ کرتے ہیں، اس غلطی کے صادر ہونے کے فوراً بعد وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ ایسے لوگوں کا توبہ تمہیں قبول کروں گا، جن سے کوئی خطا سرزد ہو گیا فوراً توبہ کر دیا، ان کے توبہ میں اللہ قبول کروں گا، ان کا توبہ قبول کرنا اللہ مجھے اللہ پر لازم ہے۔ اللہ خود کہ میرے پر لازم ہے، میرے پر واجب ہے کہ میں اس بندے کا توبہ قبول کروں۔ تو معلوم عزیزان گرامی، ہمیں جو ہے اللہ نے ہمیں زندگی دیا ہوا ہے، شہر سلامتی دیا ہوا ہے، اپنے کردار میں جان کے دیکھیے میری زندگی کس طرح گزار رہا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں آپ اللہ الحمدللہ ایمان کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرائض پر پابندی سے زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ کا شاکر رہیں، اللہ کا شکر کریں، اور اللہ سے مزید نئے کاموں کی توفیق مانگتے رہیں، اور گناہوں سے بچ کے رہنے کی توفیق مانگتے رہیں، تاکہ آپ خاتمہ بالخیر ہو۔ لیکن اگر آپ محسوس کرتے ہیں یار میری زندگی میں تو یہ غلطی، یہ گناہ بھی ہوا، یہ گناہ بھی ہوا، یہ گناہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، ایک لمبا فہرست سامنے آتا ہے، لمبا فہرست نہیں، ایک دو گناہ ہی صحیح، تو قرآن فرماتا ہے یہ مبارک آیت بندے مومن فوراً توبہ کرو،
کیوں؟ لیکن موت کے آثار دینے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ عالم اسلام کا اتفاق ہے حدیث کی روشنی میں، موت کے آثار دینے کے بعد توبہ قبول نہیں۔ اس سے پہلے ایک لمحہ پہلا بھی آپ نے توبہ کیا، اچانک زلزلہ آیا، غلطی نعوذ اللہ، خدا خوش ہو سکے، کوئی بلا آ گیا، سب لوگ چلا گیا، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن آپ جنتی ہیں پھر اس لیکن آپ نے توبہ کیا، آپ کو موت کا کچھ پتہ نہیں تھا، آپ نے کوئی آثار نہیں دیکھا تھا، آپ نے توبہ کیا، موت کے آثار دینے سے پہلے توبہ کیا، اس کے فوراً بعد اگر آپ کوئی اور نیکی کیے بغیر آپ دنیا سے چل بسیں، اللہ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ البتہ حقوق اللہ بات نہیں، حقوق العباد، بندوں کا مال کھایا انہیں، ان پر ظلم کیا ہوا، اس کو اس سے معافی ملنا ضروری ہے۔ بندوں کا حقوق مشکل ہے اذان گرامی، پھر بہت ہوشیار ہیں کہ بندوں کا حق نہ مارے۔ تو یہ ایک چیز اذان گرامی جو لوگ آخری وقت میں تمنا کرتے ہیں، موت قریب آئے نا تو آج عذاب کے فرشتے دیکھتے ہیں تو خدا سے درخواست کرتی ہے اللہ مجھے توبہ کے موقع دینا، اللہ اب تمہارے توبے کے ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اب تم توبہ اس لیے کریں گے کہ سزا نظر آ رہا ہے، اب تم توبہ اس لیے کریں گے عذاب کے فرشتے نظر آ رہا ہے، اب تم جو ہے اللہ کی رضا کے لیے تو تم توبہ نہیں کر رہے ہو، اور تم اپنے آپ کو جو ہے اللہ گناہوں کی قباحت کو جان کر اللہ کے حضور میں شرمندگی کا احساس ہونے کی وجہ سے تم توبہ نہیں کرتے ہو، بلکہ تم کو عذاب نظر آ رہا ہے اس لیے توبہ کر رہے، اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، موت کے وقت انسان جس چیز کی تمنا کرتا ہے ان میں سے کیا ہے؟ توبے کی تمنا کرتا ہے، لیکن توبہ رحمت موت نظر آنے کے بعد اس بالقبول ہے، موت نظر آنے کے بعد، موت کے فرشتے نظر آنے کے بعد، موت کے آثار نظر آنے کے بعد، پھر قرآن نگاہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں میں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، موت نظر آیا کہتے ہیں یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں اب توبہ کرتا ہوں، آنا اب توبہ کرتا ہوں، موت نظر آسان نظر ہے، ہمیں لے سکتے تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں، تمہارا توبہ مجھے قبول نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، لیکن موت کے آسان نظر آنے سے پہلے آپ توبہ کریں قبول نہیں۔ قرآن پاک میں واقعی واضح مثال موجود ہے نا، حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جو جادوگر آیا، موسیٰ کے مقابلے میں جادوگر آیا، موسیٰ نے ان سے کہا تھا اگر تم پر حق واضح ہو جائے اور پھر تم ایمان نہ لیں تو اللہ سے تم پر بدترین عذاب نازل ہوگا، ان کو وعدہ مل گیا تھا۔ صبح وہ لوگ کافر تھا، مشرک تھا، فرعون کو خدا سمجھتے تھے، ان کا ٹائم تقریباً 10-11 بجے کا ٹائم تھا دن کا، اس ٹائم پہ موسیٰ سے ان کا مقابلہ ہوا، انہوں نے اپنے جادو دکھایا فرعون کی حمایت میں، اس کو جتانے کے لیے، اس کی خدائیت کو ثابت کرنے کے لیے، قرآن کے انہوں نے اپنے رسیاں پھینکا اور عصا پھینکے، لاٹیاں، لوگوں کے نظر میں سام نظر آنے لگا، پورا میدان بھر کے سام، قرآن کے موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا خوف ہوا، خوف اس بات کا ہوا اب انہوں نے بھی تو کچھ کر کے دکھایا، اب لوگوں کو میرے معجزہ اور ان کے سحر میں تمیز نہ ہو جائے تو یہ لوگ ہدایت نہیں پائیں گے۔ موسیٰ وہی چیز کر ورنہ سانپ کو تو موسیٰ نے کیا ڈرنا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اللہ کے حکم سے، بہت بڑا عذاب ان کو سب کھا لیا، سب نکل گیا، ختم، انہیں معلوم ہو گیا یہ خدائی طاقت ہے، موسیٰ نے جو یہاں پر دکھایا وہ معجزہ ہے، خدائی طاقت ہے، جادو کے ذریعے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ان سب نے کیا کیا؟ سب سجدے میں فقعوا لہ ساجدین، سب سجدے میں گر پڑا اور سب نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم نے موسیٰ اور ہارون نے جس اللہ پر ایمان لایا ہم نے اسی پر ایمان لایا۔
تو فرعون نے کہا تم لوگوں نے مجھ سے پوچھے بغیر کیوں ایمان لائے؟ لگتا ہے تم اندر ایک ہو، وہ تمہارا بڑا استاد ہو۔ دھمکی دے دیا، ہم تمہاری آنکھیں نکالیں گے، ہاتھ پیر کاٹیں گے اور سولی پر چڑھائیں گے، ایسا سزا دیں گے، عالمین میں کسی کو نہیں دیا۔ اور انسان کو حق کا جب پتہ چلتا ہے دل میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا فاقضی ما انت قاضی، اے فرعون تو جو کرنا چاہے کرو، جو کرنا چاہے کرو، جو سزا دینا ہے دے دو، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم سب یہ دنیا میں چند دن تمہارا حکم چلے گا، آخرت میں تو ہمارے رب کا حکم چلے گا، تمہارا کچھ نہیں چلے گا۔ آخر انہوں نے بیچاروں کو سولی پر چلایا، ہاتھ پیر کاٹ دیا، آنکھیں نکالنے، سب کچھ کیا، ایمان پہ ڈٹا رہا۔ روح نکلتے ہوئے ان کی جو دعا ہے قرآن نے ذکر کیا، ربنا اغفر علینا الصبر وتوفنا مسلمین، یہ ان کی دعا جو ہمارے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں نمازوں۔ اے اللہ، دشمن نے ہم دیکھنے جو بہت صبر سزا دے رہے ایمان سے ہٹانے کے لیے، لیکن اللہ اس کے مقابلے میں تو ہمیں صبر عطا کر، ہمیں بہت زیادہ صبر عطا فرما، ہمیں جو اسلام اور ایمان کی موت عطا فرما۔ میں نے سورہ کافر تھا، شام کو وہ سب مومن ہوا، شہید ہوا، جنت میں گیا۔ سورہ کافر مشرک ہے، دوپہر پہ ایمان لاتے ہیں، شام کو شہید ہو کے جنت میں چلے، ان کے جنت ہونے کے بعد ثبوت یہ کہ قرآن میں ان کا دعا ذکر ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، موت کے بعد کے مشکلات سے بچنا چاہتے ہیں، موت کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں، ایک عمل صالح جتنا ہو سکے کوشش کرو، اور دوسرا جو ہے توبہ، موت سے پہلے توبہ کرو۔ آج ہی سے اپنے گریبان میں جان کو بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، اللہ ہر انسان کو اپنے اندر کے حالات کا پورا پتہ ہے۔ اگرچہ وہ 100 بہانہ تراشی کرتے ہیں، اور بہانہ تراشی کرتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے حالات ایک تو ہمیں خود پتہ ہے کہ اللہ کو بتائیں گے، تو ہم اللہ کو بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اپنے آپ کو بھی آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، ایک اللہ کو آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، کیونکہ وہ یعلم ما فی الصدور، وہ تمہارے دل کی باتوں سے بھی آگاہ ہے۔ لہذا جان گرامی، موت کی مشکلات سے بچنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جو فرمایا اس آیت میں، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جہنم سے بچ کر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو کوشش کریں، جتنا ہو سکے نیک اعمال کرتے رہیں اور توبہ طائف ہوتے رہیں۔ جب بھی آپ سے کوئی خطا سازت ہوا، فوراً توبہ کرنے کا حکم ہے۔ فوراً توبہ کریں گے تو اللہ نے قبولیت کا وعدہ کیا، نہیں جمع کرتے ہیں، نہیں جمع کرنے رہے تو جب آپ کو توبہ نصیب ہی نہ ہو تو پھر آپ مشکل میں پڑیں گے۔ تو انشاءاللہ کچھ اور مطالب ذہن میں ہوگا، انشاءاللہ آنے والے خطوں میں آپ کو پہنچا دیں گے۔ ایک بار دعا کرتا ہوں۔